روس کے خلاف ہم لوگوں نے جہاد کیا تو وہ جہاد تھا، لیکن جب اسی افغانستان پہ امریکہ آیا تو پھر امریکہ کا ساتھ دینا ہم پہ لازم ہو گیا، تب ہمیں جہاد بھول گیا۔ لہٰذا جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ جہاد صرف وہ جائز ہے جو امریکہ کی خوشنودی سے ہو، تب تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ دوستان عزیز وقار، ابھی ہمیں کچھ یہ وہ تلخ باتیں ہیں، یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو کہ شاید لوگ کرنے سے پہلے وہی چودھری صاحب والی بات کے باہر ایک کالا ڈالا کھڑا ہوتا ہے اور آپ کا شمار نامعلوم افراد میں ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کب تک یہ برداشت کروں کہ میرے قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کی صورت میں اغوا کر لی جائے؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ میرے قوم کے بچے ریمن ڈیوس کی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے اور ریمن ڈیوس باعزت طور پر بری ہو جائے؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ کرنل جوزف رات کی تاریکی میں میرے بچے کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ کچل دے اور ہم اسے نور خان ایئر بیس سے رات کی تاریکی میں سلوٹ مار کے بھیج دیں؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ میرے دیش کا جوان وہ چونڈا میں اپنے جسم سے بم باندھ کے ہندوستانی ٹینکوں پہ تو کود پڑا، اس کے غرور کو خاک میں ملایا؟ میں کب تک یہ کہوں کہ ہمارے دیش کے جوان نے آپ کے کیا کہتے ہیں سری نگر کے قریب تو قربانیاں دیں، ایل او سی پہ تو قربانیاں دیں، سیاچن پہ تو قربانیاں دیں، لیکن اوپر جو سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے جارج بش کے، اوباما کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تلوے چاٹے ہیں۔ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ چہرے تبدیل ہوتے رہیں لیکن غلامی کا پٹا وائٹ ہاؤس سے ہی آتا رہے؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ چہرے حکام بالا کے تبدیل ہوتے رہیں لیکن منظوری واشنگٹن ڈی سی سے آتی رہی؟ وہ سوشل میڈیا تھا، بجائے اس کے کہ اس پہ ہم پاپا کی پرنسس والی آئی ڈی بنائیں، یا بجائے اس کے کہ اس پہ ہم لوگ سبا بن کے 20 روپے کا ایزی لوڈ منگوا لیں اور مغرب کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پہ لات مارتا ہوا بتائے کہ جناب ہم لوگ جتنے مرضی ماڈرنائزڈ کیوں نہ ہوں، ہم لوگ جتنے مرضی انگریزی گھما پھرا کے بولنے والے کیوں نہ ہوں، ہم لوگ جتنا مرضی پینٹوں شیٹوں میں پھرنے والے کیوں نہ ہوں، جب بات میرے آقا کی عزت اور حرمت کی آتی ہے تو ہم کسی کو کھادے میں، کسی کو بارے میں نہیں لاتے۔ تو اتنے میں پولیس تشریف لے آئی تھی، تو پھر ہمیں گلا بھاڑ کے تقریریں کرنی پڑی، اسی لیے میں ابھی اس جوش و ولولے سے نہیں کر پاتا کہ میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک دور ہوتا تھا جب ہم انجمن طلبہ اسلام میں تھے تو سب سے زیادہ کریٹیسائز سیالکوٹ اور گجرانوالہ کو کیا جاتا تھا۔ اب آ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ ماڈل جو سیالکوٹ اور گجرانوالہ ہے اسے امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، یہ لبرلز پہ قابو نہیں پایا جا سکتا۔ یہ کچھ حقائق ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دنیا کا قانون رہا ہے، کفر ہمیشہ سے ہمیں کیوں چماٹے مارتا رہا کہ جب وہ ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہم کہتے ہیں بھائی جان ہم بڑے پرامن ہیں، ہم مسلمان ہیں، دوسری گال بھی حاضر ہے۔ ہمیں اسلام نے کبھی یہ درس نہیں دیا۔ اسلام پرامن مذہب ہے، لیکن اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا اور تم چوڑیاں پہن کے بیٹھو۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ عراق میں مدر آف آل بامز گرائے جائیں، افغانستان میں، اور 12,000 بم آپ کے عراق میں گرائے جائیں۔ بہنوں کو ان کے بھائیوں کے سامنے برہنہ کر کے سٹ سٹینڈ کی سزائیں دلوائی جائیں 2002، 2003 اور 2004 میں، اور پھر ان کے وہ سی ڈیز وائرل کروائی جائیں اور پاکستان میں بھیجی جائیں اور باہر یہ لکھا جائے کہ یہ حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اور جب مسلمان اسے اپنے کمپیوٹر میں ڈالتا تھا اور وہ عبرت حاصل کرتا تھا اور اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ کل کو اگر میں امریکہ کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو شاید ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہو۔ اقبال رحمت اللہ علیہ جس کانسیپٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ پنجاب کا علاقہ ہے، آپ انٹیریئر پنجاب میں جائیں، آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں، آپ بلوچستان میں جائیں، کہ نوابوں وڈیروں کا رواج کافی زیادہ ہے۔ کے پی کے میں ذرا کم ہے،
لیکن ان علاقوں میں ذرا غلامی زیادہ ہے. وہ اقبال کہتا ہے تعویل کا پھندا جو کوئی صیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص جب تک خود اپنے پنڈ کے چودھری کے پاس گٹوں میں بوٹ پالش کرنے کے لیے نہ گیا ہو, پنڈ کے چودھری نے اسے اپنا غلام بنایا ہو. کوئی زبردستی لا کے غلام نہیں بناتا. جب تک آپ اپنی نوکری کے لیے سی وی جمع نہیں کراتے تب تک آپ کو نوکری پہ نہیں رکھا جاتا. اسی طرح تو اقبال نے یہی کہا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. اب سمجھیں جب تک امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے اس سے بھیک نہیں مانگیں گے, امریکہ زبردستی تو ہمیں خیرات نہیں دے گا. وہ کوئی پھوپھی کا بیٹا ہے ہمارا. یہ جو آپ ایڈ دیکھتے ہیں یو ایس ایڈ کی مد میں ہمیں ایڈ مل گئی, دیکھتے ہیں نا, یہ فلانی سپورٹ آگئی جناب امریکہ سے. بھئی وہ کیا تمہارے تائی کا پتر ہے جس نے عراق میں بم پھینکے, جس نے لبنان کو تباہ کیا, جس نے سیریا کو تباہ کیا, جس نے پوری عرب کنٹریز کو تباہ کر دیا اس طریقے سے کہ ان کے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز کو عورت و شراب کا عادی بنا دیا. یہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس نے حجاز اور یمن کو آپس میں لڑوا دیا, اس نے عراق اور کویت کو آپس میں لڑوا دیا, اس نے عراق اور ایران کو آپس میں لڑوا دیا, اس نے پاکستان اور افغانستان کو آپس میں لڑوا دیا. وہ تمہیں کیوں ایڈ دے گا؟ اس کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. وہ ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے تعلیمی نصاب سے عشق رسول کے ایلیمنٹ کو نکال دو. آپ میں سے جو 40 یا اس سے ابو ایج کے لوگ ہیں یا اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا کہ ان کے دور میں ایک مضمون اردو میں پڑھایا جاتا تھا غازی علم الدین ایک عظیم عاشق رسول کے نام سے. آج نہیں پڑھایا جاتا. ایک دور ہوا کرتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہمارے بزرگوں کو پڑھایا جاتا تھا. آج مصطفیٰ کمال اتاترک پڑھایا جا رہا ہے جسے انگریزوں نے لانچ کیا اور ایک لبرل ترکی ہمارے اوپر مسلط کیا تھا. آج وہ سلطان محمد فاتح نہیں پڑھایا جاتا. آج ہمیں وہ غازی عبدالحمید نہیں پڑھایا جاتا. آج ہمیں وہ نور الدین زنگی جیسا چیف آف آرمی سٹاف نہیں پڑھایا جاتا. اسی لیے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جو بارڈر کی طرف جائے گا وہ ملک دشمنی کرے گا. بندہ اس بدبخت سے پوچھے کہ تم ہر 5 ستمبر کو آ کے دعا کرواتے ہو کہ اللہ کشمیر کو آزادی دلوا دے, اپنے ساتھ کچھ علماء کو بھی بٹھا دیتا ہے. اب میں دعا کرواؤں, آپ دعا کروائیں, اچھا لگتا ہے. ہمارے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں نعرے لگانے کے علاوہ, دعائیں کرنے کے علاوہ, تقریریں کرنے کے علاوہ. لیکن جب وزیر اعظم بھی دعا ہی کرے تو کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. اللہ وطن. آپ لوگوں میں سے ہماری بہنیں ہیں, وہ کئی ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ سر ہم لوگ کام کرنا چاہتی ہیں اپنے مذہب کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اس نظریے کے لیے, لیکن نہیں کر پا رہی. ہم لوگ اوپنلی سوشل میڈیا نہیں یوز کر سکتے. میں نے کہا آپ سے کس نے کہا ہے کہ ہماری بہن آپ اپنی تصویر سامنے آویزہ کر کے سوشل میڈیا استعمال کریں. آپ اپنے آڈیو نوٹ کے ذریعے اپنی انقلابی آواز, وہ درد بھری آواز اس امت کو پہنچا سکتی ہیں. آپ اپنے ماشاءاللہ شاہ صاحب یا نبی آپ ہیں غلام ہیں رسول کے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بڑے ہمارے لیے آنر کی بات ہے شاہ صاحب یہاں تشریف لائے. تو بہنوں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے آڈیو نوٹس کے ذریعے آپ انہیں آڈیو نوٹس بنائیں, اوپر ویڈیو میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے, اس پہ پکچر سٹوریز لگائی جا سکتی ہیں, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اس ہتھیار کو استعمال اگر ہم کریں گے تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. ریسنٹلی 3-4 ملکوں میں پوری بغاوت جو قائم ہوئی وہ سوشل میڈیا نے قائم کی. دوستان ذی وقار, اسی لیے میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ پاپا کی پرنسز اور یہ سبا کے ایزی روڈ سے نکل کے کوشش کریں کہ اس سوشل میڈیا کے اس کو
ایز اے سورس آف انٹرٹینمنٹ نہیں، اسے ایز اے ویپن، ایک ہتھیار کے طور پہ یوٹیلائز کریں. اور آپ دیکھ پائیں گے کہ یہی سعودی عرب میں جب میں پہلی بار گیا عمرے پہ، تو میں جو پاکستانی تھے 12 ربیع الاول پہ وہ تو سارے آ کے ملے، واٹس ایپ پہ ویڈیوز انہیں پہنچا کرتی تھی، تو ان کی دیکھا دیکھی انڈینز بھی آ کے ملے کیونکہ وہ بھی وہاں مزدوری کرتے تھے، تو مجھے 2 بار انہوں نے اریسٹ کر لیا. لیکن وہی سوشل میڈیا جس کو اگر میں نے صحیح یوٹیلائز کیا تو اس کے اگلے سال جب میں مدینہ شریف گیا عمرے پہ، جب میں گیا تو میں نے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں کوئی 500-700 لوگوں کی گیدرنگز میں الگ الگ خطاب کیا، جو کہ وہاں پر بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی. لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنا پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. میں نے 20 سال کی عمر میں پاکستان کی جو ایمبیسی ہے کویت میں، وہاں پر سارے پاکستانی کمیونٹی سے 2-3 مرتبہ مجھے اور میرے ساتھ مطلب یہ آنر دیکھیں کہ ڈاکٹر ایکیو خان اور میں نے اکٹھا خطاب کیا. کہاں وہ جن کو پورا ملک مانتا ہو، کہاں اس وقت میں 18-20 سال کا نوجوان تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں آپ امت میں ایک تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، آپ امت میں ایک انقلاب بھی لا سکتے ہیں. میں چاہتا تو یہاں جذباتی انقلابی تقریریں کر کے آپ سے نعرے لگوا دیتا، لیکن ہونا یہی تھا کہ جس دن آپ سوچتے کہ ہم نے آ کے وہاں پر 3 گھنٹے ضائع کیے، ہم لوگوں نے نعرے لگائے صرف. جب تک ہم سسٹم میں گھسیں گے نہیں اور سسٹم کو صحیح طریقے سے، وہ ہٹلر میں روم فرماتے تھے if you want to change the system get into it. سسٹم تبدیل کرنا اسے گھس جاؤ، پھر کی کرو reach to the top، اس کے بلندی تک پہنچو. only then you could be able to change the entire system. تا تسی جا کے اس سسٹم نو چینج کر سکتے ہو، نہیں تو باہر بیٹھ کے نعرے لاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. دوستان عزیز وقار، یہ لانگ ٹرم میئرز ہیں، یہ اس طرح نہیں، بس ٹھیک ہے 2 جملے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آج ہم نعرے لگائیں تو کل یہ نظریاتی لوگ جو ہے وہ کوئی حکومت قائم کر کے، یہ ایک طویل جد و جہد ہے. آپ سسٹم پہ کام کریں، کل کو ہم لوگ ہو نہ ہو، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے کے حقدار ہوگا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کر پائے گا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان حقیقی معنوں میں خود مختار ریاست ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور میں سعادت سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کو میں دعوت دوں، یہ اختتامی کلمات کے ساتھ آپ دعا بھی آپ فرمائیں شاہ صاحب. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ دیش کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے. یہ پچھلے 70 سالوں سے انگریزوں کی غلامی کرنے والے ہیں. یہ پچھلے 70 سالوں سے یہ جو اوپر مسند وزارت عظمیٰ پہ کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، لیکن وہ لوٹے اور چمچے خرچے وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں. وہ آپ کو ہر جماعت میں نظر آئیں گے. یہ کیوں وہاں پر ہیں؟ ان کی تاریخیں کھنگال کے دیکھو، ان میں سے اکثریت آپ کو وہ نظر آئے گی جن کے باپ دادا نے 1857 اور 1920 میں جا کے انگریزوں کے کتے نہلائے تھے. آج ان کے بچے نواب بنے، آج ان کے بچے وڈیرے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ وہ نواب اور وڈیرے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں ہمارے پنڈ دیہات کے لوگ جا کے انہی کے گھوڑے کتے نہلا رہے ہوتے ہیں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا تعارف شہر میں یہ ہو کہ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کے بھی کتے نہلانے والا ہے، تو بتاؤ تمہاری یہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اور تمہاری یہ ماسٹرز اور بیچلرز کی ڈگریاں کس فائدے کی ہیں نوجوانوں؟ آج کے بعد اس غلامی کو توڑو، حضور علیہ السلام کی غلامی کے دامن کو تھامو. آج کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، محبت کون کرتا ہے؟ محبت کون کرتا ہے؟ محبت کون کرتا ہے؟ سیاست کون کرتا ہے؟ مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. ہم انہیں لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں میں پلتے ہیں. بغاوت کون کرتا ہے؟ دوستان ذی وقار، اب ان جابروں، ان ظالموں، ان چوروں، ان لٹیروں، ان کے خلاف بغاوت کا وقت ہے. اب ان کی غلامی کے دامن کو چھوڑنے کا وقت ہے. اب
پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر کرنے کا وقت ہے۔ اب اقوام عالم کو جو امیدیں آپ سے وابستہ ہیں کہ وہ فلسطینی بچہ اسرائیلی توپ کے سامنے کنکر اٹھا کے کہتا ہے کہ نحنو ابناء المسلمین وکلنا صلاح الدین، we are all the children of Muslims and each and every one of us is صلاح الدین ایوبی۔ وہ نوجوان جو وہ کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے do not look at the stone in my hand, look at the atom bomb in Pakistan۔ وہ نوجوان جو یہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کنکر نہ دیکھو، پاکستان میں موجود ایٹم بم کو دیکھو، شاید وہ نوجوان وہ کہتا تھا آج نہیں کہتا، وہ مایوس ہو گیا کیونکہ یہاں پر آدھا گھنٹہ وزیر اعظم کے کہنے پہ آپ نے بھی اور میں نے بھی احتجاج کیا جمعے کے دن، کشمیر ہمیں نہیں ملا۔ میں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ آدھا گھنٹہ کسی جمعے کو بیٹھ کے احتجاج کر دیں، شاید بھارت کو درس آ جائے، شاید اگلے جمعے آپ لیٹ کے احتجاج کر دیں، آدھا گھنٹہ بھارت کو ترس آ جائے۔ لیکن اگر پھر بھی مشورہ دیا کہ آپ آدھا گھنٹہ کسی جمعے کو بیٹھ کے احتجاج کر دیں، شاید بھارت کو درس آ جائے، شاید اگلے جمعے آپ لیٹ کے احتجاج کر دیں، آدھا گھنٹہ بھارت کو ترس آ جائے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کشمیر نہ ملا تو کسی جمعے کو تمام حکام بالا، تمام سے مراد آپ سمجھتے ہیں انکلوڈنگ فرشتے، تمام حکام بالا قائد تیری جرت کو سلام ہے، سلام ہے، قائد تیری جرت کو سلام ہے، سلام ہے، تمام اگر اس سے بھی آزاد نہیں ہوتا کشمیر تو کسی جمعے کو آدھا گھنٹہ نکالو اور امت کے سامنے آدھے گھنٹے کے لیے کسی جمعے کے دن مرغا بن جاؤ اور کہو کہ اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا۔ اب یہ جو بہنیں ہیں یہ جو دیوار پہ لکھتی ہیں کیا سیدنا عمر فاروق کے وارث اب نہیں رہے، تو انہیں کہہ دو کہ بس حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اب وہ غیرت جرت شجاعت ہو گئی، اب ہماری تلواریں ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرنے کے کام آتی ہیں۔ ایوبی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مسلمان کی تلوار عورت اور شراب سے زنگ آلود ہو جائے تو وہ حاکم وقت بے غیرت اور بزدل ترین ہو جاتا ہے۔ وہ تلواریں آج دیکھ لو کہ وہ عورت اور شراب میں تو لت پت نظر آئیں گی، آپ کو ان بڑے بڑے جاگیرداروں اور ان بڑے بڑے سرمایہ داروں اور ان بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز کے بچے اور بچیاں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر تو آئیں گے، لیکن آپ کو وہ تلواریں آج کشمیر، برما اور فلسطین کے لیے اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو معذرت کے ساتھ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، شاید یہ بات ابھی آپ کے سر سے گزر جائے، شاید آپ میں سے دو چار یہ بات سمجھ جائیں، شاید ان دو چار ہی ایسے ہوں کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بچا دیں۔